الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ذکر بلند آواز سے کرنا چاہیے یا پست آواز سے؟ تو اس کے بارے میں بات جان لیں کہ دعا میں اور ذکر میں ایک ہی اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل ذکر میں بھی اور دعا میں بھی یہ ہے کہ ہم اسے پست آواز سے کریں، الا یہ کہ کسی ذکر یا دعا کو جہرن کہنے کی کوئی دلیل ہو۔ جیسے مثلا حج میں آپ تلبیہ کہتے ہیں یا عمرہ میں آپ تلبیہ کہتے ہیں تو جہرن کہتے ہیں، تو وہاں پہ دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے قول سے دلیل موجود ہے۔ اسی طرح اذان ذکر ہے لیکن بلند آواز میں دی جاتی ہے، دلیل موجود ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ذکر پست آواز میں ہو، دعا پست آواز میں ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ذکر کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، کہ اپنے رب کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، تضرع فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعا وخیفۃ، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول، اور اونچی آواز سے کچھ کم، یعنی پست آواز میں، یعنی اتنی آواز جو تمہیں آ جائے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرو۔ اور دعا کے بارے میں فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو پکارو، اس سے دعا کرو، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، وخفیہ، اور پست آواز میں، مخفی آواز میں۔ تو ان دونوں آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دعا اور ذکر میں اصل یہ ہے کہ انسان سرن کرے، پست آواز میں کرے، اتنی آواز جو بس اس کو سنائی دے دے، جہرن نہ کرے، الا یہ کہ جب اس کے جہرن کرنے کی دلیل ہو۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔